الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج میں انشاءاللہ راہ سلوک کے تمام مسافر بھائیوں کو ایک ایسی ریاضت بتاؤں گا، ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جسے اختیار کر کے انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے اور بہت جلد اس راستے میں ترقی کر لیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کائنات کا سب سے پیارا نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ریاضت کا آغاز کرنا ہے اور اس اسم کی تجلیات اور نور سے اپنے دل، دماغ، نفس، سر اور روح کو روشن اور منور کرنا ہے، اور اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر رب کائنات کی شان کے مطابق بنانا ہے، تاکہ وہ رب جو عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ آپ کے دل میں اپنی تجلی جو ہے وہ اتار سکے۔ آپ نے اپنے لطائف کو اس قابل بنانا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس میں سما سکے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں ارض و سما کی وسعت میں نہیں سماتا مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے دل کو کس طرح شان الہی کے مطابق تیار کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 زانوں بیٹھ جانا ہے یا 4 زانوں بیٹھ جائیں۔ نماز فجر کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور نماز مغرب کے بعد بھی۔ آپ نے اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لطائف پر لکھا ہوا تصور کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسم محمد کی پہلی میم جو ہے اس کو لطیفہ روح کے مقام پر لکھا ہوا تصور کرنا ہے، یعنی آپ کا جو دائیں چھاتی ہے اس کے نیچے جو لفظ ہا ہے اس کو آپ نے سینے کے درمیان جو لطیفہ سر ہے وہاں پہ لکھا ہوا تصور کرنا ہے، اور جو دوسری میم ہے اسے لطیفہ قلب پر لکھا ہوا تصور کرنا ہے، اور جو دال ہے اس کو بائیں بغل جو ہے اس میں لکھا ہوا تصور کرنا ہے۔ آپ نے اس تصور میں غرق ہو جانا ہے۔ لفظ محمد کو آپ نے لطیفہ روح، سر
اور قلب اور بائیں بغل میں لکھا ہوا تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نفس کا مقام ہے، لطیفہ نفس کا مقام جو آپ کی ناف ہے، اس کے اوپر آپ نے لفظ محمد پورا لکھا ہوا تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی زبان ہے، اس کے اوپر آپ نے لفظ محمد لکھا ہوا تصور کرنا ہے۔ اور آپ کی جو دو آنکھیں ہیں، دونوں آنکھوں کو آپ نے دل کا آئینہ بنا لینا ہے، اور ان میں آپ نے اسم جلالہ لکھا ہوا تصور کرنا ہے، اور اپنے ریاضت میں پوری دل جمی کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینا ہے، اور آپ نے یہ تصور کرنا ہے، آنکھیں بند کر لیں، اور دونوں اسم جو ہے آنکھوں کے پیچھے جو ہے جلالہ اور لطیفہ، روح، سر، قلب، نفس، اس کے اوپر اور زبان کے اوپر آپ نے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہوا تصور کرنا ہے، اور پھر اس میں غرق ہو جانا ہے، کھو جانا ہے، ڈوب جانا ہے۔ تو انشاءاللہ چند دن کی ریاضت سے ان دونوں اسموں کی جو تجلیات ہیں، انوار ہیں، آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے سارے لطائف جن پر آپ نے تصور کو پکا کیا ہے، ان میں سے تمام علائشیں، تمام کثافتیں، دنیا و ما فیہا سے محبت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، دنیا کی محبت، دنیا کے مال سے محبت، اولاد کی محبت، غرض کے ہر قسم کی جو رذیلہ اخلاق ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ماسوا ختم ہو جائے گا، اور صرف اس میں محمد اور اس میں جلالہ کی مکس تجلیات جو ہیں وہ آپ کے باطن کو روشن کر دیں گی، اور آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا سر، آپ کے سارے لطائف جو ہیں وہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا گھر انشاءاللہ ضرور کرے گی، اور اپنی تجلیات و انوار سے آپ کو ضرور بضرور جو ہے آپ پر اپنی تجلیات نازل فرمائے گی، اور آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے گی۔ امید ہے کہ طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔